بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو اخلاص کے ساتھ اور دل سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کی نگاہ میں ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آج کی گفتگو کا موضوع آپ لوگ یاد رکھیں، یہ ہے جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو اور اللہ سے معافی مانگ لو تاکہ تمہاری پکڑ نہ ہو. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے معنی لغت میں رجوع کرنے اور بعید سے قریب کی طرف لوٹ آنے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں توبہ کس کو کہتے ہیں؟ معصیت سے طاعت کی طرف لوٹنے اور رجوع ہونے کو. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو پچھلے گناہوں پر حسرت و ندامت، شرمندگی اور پشیمانی ہو اور بالفعل ان کو چھوڑ دیا جائے اور آئندہ کے لیے ان سے بچنے کا مکمل عزم ہو، اور جہاں تک ہو سکے گزشتہ تقصیر و کوتاہی کا ازالہ اور تدارک کرے. ان شرائط کی تکمیل سے توبہ مکمل ہوتی ہے. توبہ کو مکمل کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا. اب اس طریقے کو بار بار سنو، سمجھو اور ایسے ہی اللہ سے توبہ کرو. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطا کو یاد کر کے دل کا دکھ جاننا اور اس کے لیے لازم ہے اس گناہ کو ترک کر دینا اور آئندہ پختہ ارادہ رکھنا کہ اب نہ کریں گے، اور خواہش کے وقت نفس کو روکنا توبہ کہلاتا ہے. یہ ہے حضرت کے یہاں توبہ کی تعریف. توبہ کی روح اور حقیقت وہ اندرونی ندامت اور شرمندگی ہے جو گناہ پر پچھتاوے سے انسان میں پیدا ہوتی ہے. خطا اور قصور اور گناہ کا صدور تو انسان کے خمیر میں شامل ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان سے بھول چوک اور لغزشیں ہو ہی جاتی ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے، ہر انسان خطا کار اور گناہگار ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو بالکل توقف نہ کرے آدمی، اور نہ کسی وقت کا یا کسی چیز کا انتظار کرے. فوراً تنہائی میں جا کر سجدہ میں گر کر خوب معذرت کرے اللہ کے سامنے
اگر رونا آوے تو روئے، ورنہ رونے کی صورت ہی بنائے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ بندوں سے صرف عبدیت اور بندگی چاہتے ہیں، اور نافرمانی ہو جانے پر ندامت کے آنسوؤں کی ایسی قدر فرماتے ہیں کہ پچھلے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ عجز و انکساری اور ندامت قلب کے ساتھ بارگاہ الہی میں متوجہ ہو کر توبہ و استغفار کرنا بندے کو مقام عبدیت تک لے جانے والی چیز ہے۔ سامعین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور استغفار عبدیت کا خاص الخاص جوہر ہے۔ ماحول کی زیب و زینت، رعنائی اور خوشنمائی انسان کو غفلت میں ڈالے رہتی ہے، اور وہ نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر لہو و لعب میں مشغول رہتا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری اور جواب دہی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کبھی ندامت کے آنسوؤں سے اس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، اور اس طرح روز مرہ شیطان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے مولا کے حضور عجز کا اظہار کر کے معافی کا طالب ہو، اور اپنی عبدیت اور بندگی کے ذریعے اپنے رب کی رضا حاصل کرے۔ گناہ کوئی نئی چیز نہیں، لیکن اس دور کا المیہ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم گناہوں سے دن بدن مانوس ہوتے جا رہے ہیں۔ گناہوں سے مانوس ہوتے جانا بھی ایک لعنت ہے، اور احساس کی دولت سے محروم ہو جانا بڑی فکر کی بات ہے۔ یہ غفلت اور لاپرواہی سب سے بری بلا ہے کہ انسان کو فکر و دھیان اور توجہ ہی نہ ہو، بلکہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کے بجائے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ یہی وہ حالت ہے جس کو دلوں کی موت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمیں بھی، آپ کو بھی اس حالت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنے گناہوں پر ندامت اور پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ شخص اللہ کی نافرمانی اور عذاب میں مبتلا ہے۔ بے فکری کی زندگی مومن کی نہیں، وہ تو پوری زندگی کا جائزہ لیتا رہتا ہے، گناہوں کے انجام کو پیش نظر رکھتا ہے، عذاب کا خوف اور آخرت کی فکر اس کو دامن گیر رہتی ہے۔ نفسانی اور شیطانی وساوس آنا، لغزشیں ہو جانا، یہ بھی ہماری بشریت ہے۔ کبھی بھی غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو، یہ شان تو انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ ہم سے گناہ ہوتے بھی ہیں اور گناہ کرتے بھی ہیں، لیکن صاحب ایمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے حفاظت کا سامان عطا فرمایا ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً ندامت قلب کے ساتھ توبہ کر لیں۔ توبہ سے کیا ہوگا؟ توبہ سے گناہ کی عادت اور تقاضا بدل جاتا ہے، یہ فائدہ ہوگا، بشرطے کہ توبہ دل سے ہو اور اس گناہ سے فوراً علیحدہ ہو جائے۔ گناہ اور غلطی کا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، محل تعجب یہ ہے کہ قصور کا اعتراف اور گناہوں سے توبہ نہ کر کے اور عجب و پندار میں مبتلا ہو کر ابلیس لعین کی صفت اختیار کر لے۔ یہ دیکھیے، غلطی انسان سے بھی ہوئی اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی، لیکن فرق یہ ہے کہ شیطان اپنی غلطی پر اڑ گیا
اور مردود بارگاہ ہوا، جبکہ آدم علیہ السلام نے فوراً عجز و ندامت اور اعتراف قصور کرتے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کے ذریعے رجوع الی اللہ کا راستہ اختیار کیا۔ سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول سے آخر تک گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں ہی کا حصہ ہے، اور اول سے آخر تک پلید رہنا شیطان کا کام ہے، لیکن گناہ کر کے توبہ کرنا آدم اور اس کے فرزندوں کا کام ہے۔ حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم خطا سے تو بچ نہیں سکتے، ورنہ پھر ہم فرشتے ہو جاتے۔ ہم یہ نہیں کہتے خطا نہیں ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں کہ فوراً توبہ کر لو، توبہ میں دیر نہ ہو، تاکہ آپ با خطا ہوتے ہوئے بھی با عطا رہیں۔ بہت اچھی بات فرمائے، تاکہ آپ با خطا ہوتے ہوئے بھی با عطا رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، معلوم ہوا ہم سے خطا ہوگی، جبھی تو معافی مانگنے کا حکم دے رہے ہیں۔ لہذا جب خطا ہو جائے پوری کوشش کے باوجود تقویٰ ٹوٹ جائے تو رونا شروع کر دو۔ اس کا انعام کیا ہوگا؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ صرف معافی ہی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ صرف معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لیں گے۔ معلوم ہوا توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ تجربہ کر لیجئے کہ خدا کے آگے گڑگڑانے اور استغفار کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے، جمعیت قلب حاصل ہوتی ہے، کثرت استغفار کی بدولت رحمتوں کی بارش برستی ہے، پیداوار میں اضافہ، مال و دولت میں ترقی، اور طرح طرح کی نعمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، آفات و مصائب سے چھٹکارا ملتا ہے، حفظ و امان نصیب ہوتا ہے۔ توبہ خود مستقل عبادت ہے، توبہ کی وجہ سے طاعت و عبادت کی توفیق اور دونوں جہاں کی فلاح نصیب ہوتی ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، باطن کو صاف کر دیتی ہے۔ توبہ بہت طاقتور تریاق ہے، توبہ سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ سے گناہوں کا تقاضا بدل جاتا ہے، توبہ انسان کو عند اللہ مقبول و محبوب بنا دیتی ہے۔ توبہ کی برکت سے بڑے بڑے گناہگار اور مایوس لوگ منزل مراد سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنے اور ایسے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں کہ اگر ان گناہوں کو دنیا کے تمام انسانوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب جہنم میں چلے جائیں۔ یا رسول اللہ، کیا ان گناہوں کی تلافی کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا ایمان تازہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کی تلقین فرمائی تو اس شخص کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حکیم الامت حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری زمین گناہوں سے بھر جائے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے۔ دیکھیے، بارود ذرا سی ہوتی ہے مگر بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے۔ اور فرماتے ہیں خدا نخواستہ اگر توبہ کی طرف طبیعت مائل نہ ہو تو گناہگاروں کے بارے میں جو آیات و احادیث میں وعید آئی ہیں ان کو یاد کرے اور سوچے، ان سے دل کو ڈرائے اور بتائے کہ فسق و فجور پر جو لوگ مرے ان کا کیا انجام ہوا، یہ بھی دل کو سمجھائے کہ ممکن ہے کہ اسی دنیا میں سزا مل جائے، تاکہ اگر دل عاقبت کی سزا سے اندھا ہو دنیا کی رسوائی سے ڈر جائے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے معصیت سے بچنے کا طریقہ یہ بتایا کہ اول خود ارادہ کریں۔ غور سے سنو، غور سے سنو، کیا کہا؟
حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے معصیت سے بچنے کا طریقہ یہ بتایا کہ اول خود ارادہ کریں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمت طلب کریں اور خاصان خدا سے بھی دعا کریں اور خاصان خدا سے دعا بھی کرائے۔ سامعین کرام، جذبہ ایمانی کو بیدار رکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے کثرت سے شکر کریں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت کے ساتھ ورد رکھیں۔ ان معمولات کی برکت سے انشاءاللہ تعالی گناہوں کے تقاضے سرد پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔